عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ہم حاجی صاحب کے ایصال ثواب کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں حاجی صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل کی دولت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے بس تھوڑی دیر کی آپ حضرات محبت سے سن لیں۔ ہاں، وقت بھی کافی ہو چکا اور میں بھی کافی تھکا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ کا حکم تھا اور مولانا کلوی علی صاحب ان کی گزارش اور محبت تھی، حاضری ہوئی۔ بس محبت میں آپ بھی سنیں اور محبت میں تھوڑی دیر ہم بھی بات کریں، لیکن باتیں محبت میں ہوں گی، تھوڑی کڑوی ہوں گی۔ ہاں، اللہ ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں، برداشت بہت مشکل سے ہو پاتی ہیں، جی جی، اللہ سلامت رکھے۔ آج پوری دنیا کا عجیب ماحول ہے، ہر آدمی ترقی کی راہ پہ دوڑ رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے، کسی کی سوچ اپنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کے کوئی ڈگری حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ جسے 4 لوگ سلام کرنے لگیں وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے لوگ جس کے نام سے ڈرنے لگیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، بے شک بے شک۔ وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، اور سب سے بڑا کام ہے قبر میں ایمان بچا کے لے کے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، جی، محفلیں میلے ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، سب میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی قبرستان بھی جایا کرو اور جا کر کے کبھی وہ ٹوٹی قبریں دیکھا کرو جن کی لکڑیاں نظر آتی ہیں، اور وہاں جا کے آواز دے کے ان دفن ہونے والوں سے پوچھا کرو، قبرستان آنے والوں بتاؤ تم نے اس زمین کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا۔ کبھی پوچھ لیا کرو، آج جو دنیا میں ہم ستم کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاور ہے نا تو وہ کمزور کو جینے نہیں دے رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ غریب کا گلا دبانے پہ لگا ہے۔ اور یار یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اور یہ جوانی تو بس لمحوں میں گزر جائے گی۔ ظلم کتنے دن کر لیں گے ہم، کب تک ستا لیں گے ہم؟ مہربانی کرو کبھی قبرستان جا کے پوچھا کرو اس قبرستان میں آنے والوں، بتاؤ تم نے قبرستان کی زمین کو کیسا پایا۔ یقیناً آواز آئے گی۔ ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ زیادہ پیسہ کما لینا یہ کافی ہے، اونچی عمارتیں بنا لینا کافی ہے، ہم نے سوچا تھا 4 لوگ سلام کرنے لگے، ہم سمجھ گئے تھے زندگی بھی کامیاب مرنا بھی کامیاب۔ لیکن جب قبر میں آئے تو پتہ چلا یہاں پہ زمین کا سکہ نہیں چلتا، یہاں پہ مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف انہی کی محبت کا سکہ قبر میں چلنا ہے، تو صاحب رشتے ان سے مضبوط کر لو۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے، آواز دے کے کہنے لگے، وہ قبرستان میں لیٹنے والو بتاؤ تم نے قبر کی منزل کو کیسا پایا۔ آواز آئی، علی ہم سے نہ پوچھو، پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا بنا۔ آج بندہ مرنے سے پہلے دیکھ کے روتا ہے۔ 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے مرتے وقت۔ ایک ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، نمبر 2 ہوتی ہے میں نے یہ دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا، نمبر 3 پھر یہ سوچتا ہے کہ مر کے جاؤں گا قبر میں کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ہر آدمی کو یہ 3 فکریں مرتے وقت ہوتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا، علی ہم اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں پہلے تم بتاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ قبر سے آواز آئی، علی دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزاری، اتنی شان کی زندگی گزاری کہ پوری زندگی کبھی کانٹا نہیں چبھا، لیکن جیسی قبر میں پہلی رات آئی اور قبر نے پہلا جھٹکا دیا تھا، زندگی کی ساری خوشیوں کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اتنا سخت جھٹکا تھا پہلا قبر کا، تو کہا تھا پہلے جھٹکے نے دنیا کی ساری راحت بھلا دی تھی۔ علی بڑی مشکل زندگی ہے قبر کی، لیکن علی بتائیے جن کو ہم اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ کے آئے ان کا کیا بنا؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگا میں نے پیچھے بیوی چھوڑی۔ علی اس کا کیا بنا؟
حضرت علی نے فرمایا تو جسے بیوی بتا رہا ہے جسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا اس نے دوسرا شوہر کر لیا ہے. کہا پھر میرے دوستوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ جنہیں تو دوست کہتا تھا، جو کہتے تھے تیرے بغیر صبح نہیں ہوتی، جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر ایک منٹ نہیں کٹتا، جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. کہا تجھے دفن ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ انہوں نے نئے یار بنا لیے، اب تیری کمی بھی ان کی زندگی میں نہیں رہ گئی. اس نے کہا اتنی جائیداد اکٹھی کر کے آیا تھا، اس جائیداد کا کیا بنا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جو جائیداد تو چھوڑ کے آیا تھا تیری اولاد نے اس جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، ایک دوسرے کو زخمی کیا. تیری جائیداد تیری اولاد نے بانٹی. جس مکان کو تو نے شوق سے بنایا تھا بٹوارے کے وقت اس کے تیری اولاد نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اور صاحب یہ دنیا ہے بڑی بے وفا دنیا ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. ہاں اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی دنیا سے فائدہ حاصل کرو تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے چلے جانا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھا کے چلے جانا. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں شاکب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو چھوٹے بچے آپ کے ہیں، قرآن کی 2 آیتیں سکھا دو. اگر وہ بھی سیکھنے کی عمر نہ ہو تو بچوں کو صرف بسم اللہ سکھا دو. اپنے بچوں کو اتنا سکھا دو. اور جب رات کو گھر کا حساب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو، جب گھر کے معاملات کی باتیں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرو، جب تنہائی میں بیٹھ کر کے گھر کے خرچ کی باتیں کیا کرو، رات میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کرو میری شریک حیات سفر پہ رہا کرتا ہوں، پردیس میں رہتا ہوں، گھر سے نکلنا رہتا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہاں خیر آباد کہہ دے، نہ جانے کہاں زندگی کا بندھن ٹوٹ جائے. اے میری شریک حیات اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پہ اتنی مہربانی کرنا میرے چھوٹے بچوں کو بھی جنازے کے ساتھ بھیج دینا تاکہ جب دنیا دفن کر کے واپس آ جائے تو میرے یہ چھوٹے بچے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے رب کی بارگاہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر کے اتنا کہتے ہیں یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اور خدا کی قسم یہ چھوٹے بچے جب قبرستان جایا کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں تو خدا کی قسم خدا کا دریائے غضب کتنے ہی شباب پہ کیوں نہ ہو، لیکن جب چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں اب اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اب اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو. فرشتے کہتے ہیں پروردگار جب یہ قبر میں آیا تھا تو گناہوں کی گٹھی لے کر کے آیا تھا، پاپ ہی پاپ تھے، مگر بتا تو سکی آخر نتیجہ کیا ہوا ہے، کس بنیاد پہ اتنی جلدی جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھتے نہیں ہو یہ زمین کے اندر گناہوں کی گٹھی لے کر کے آیا ہے، لیکن زمین کے باہر ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کے آیا تھا جو آج اس کی قبر پہ آ کر کے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اے فرشتوں میں اس کے باپ کے گناہوں کو دیکھوں، یہ اس چھوٹے بچے کی دعاؤں کو دیکھوں، یہ مجھے رحمان کہہ کے پکارے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. اس بچے کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے میں نے اس کے باپ کو جنت کا پروانہ بھی دے دیا گیا، راحت کا پروانہ بھی دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مہربانی کرو بچوں کو حافظ بنا لو، ورنہ ہم نے یہاں تک موتیں دیکھی ہیں لوگوں کی سانس اٹکی رہ جاتی ہے، سانس اٹکی ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، آج کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں. وہ باپ جس نے ساری زندگی مزدوریاں کر کے اولاد کے لیے دھکے کھا کر کے لقمے کمائے تھے، آج وہ اولاد سے قرآن سننے کا بھی حقدار نہیں. آج ہم اس لائق بھی نہ بن سکے کہ مرتے وقت باپ کو قرآن کی 2 آیتیں سنا دیتے. یاد رکھو مرنے والے کو آخری وقت میں صرف قرآن یاد آتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا لوگوں کی جب سانسیں اٹکتی ہیں تو کہتے ہیں جاؤ کسی حافظ جی کو بلا لاؤ، امام صاحب کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب کہتے ٹائم نہیں ہے تو کہ پانی پڑوا لاؤ. مہربانی کرو جس باپ نے ہمیں خون پسینہ ایک کر کے پالا، جس باپ نے گالیاں کھا کر کے ہمارا پیٹ بھرا،
कम से कम हमें उसके लिए इतना तो करना चाहिए कि जब वो मरे तो सरहाने बैठ के कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दें, जी बेशक, ताकि उसकी रूह भी आसानी से निकल जाए और हमारा बेटे होने का भी हक अदा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ताज्जुब होता है दुनिया से, अजीब, अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना, सगा बेटा बाप के बदन को हाथ लगाते हुए डरता है। सगा बेटा, कहा जाए भाई कपड़े उतारो बाप के, नहीं, मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किससे हाथ लगाने से इनकार कर रहा है? क्या ये तेरा दुश्मन लगता है, या ये इंसान नहीं है, या कोई जानवर है? तू किसके बारे में कहता मैं हाथ नहीं लगाऊंगा? कफन कपड़े उतारने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। नहलाने की बारी आती है, बेटे पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं लगा रहे हो हाथ? आज बाप के बदन से डर लगने लगा है, रूह निकल गई है तो छूते हुए घबराहट हो रही है। ये नालायक बेटों की कहानी बता रहा हूं, हर बेटा ऐसा नहीं हुआ करता है। मैं पूछना चाहता हूं, ओ यार, ये वही तो आज चारपाई पे लेटा है जो रातों दिन तुझे गोद में उठा के फिरता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो सारी जिंदगी तुझे कांधे पे बैठा के घूमता रहा। आज ये वही तो चारपाई पे लेटा है जो कभी तेरे लबों को चूमता था, तेरे होठों को चूमता था, तेरे रुखसार को चूमता था। आज रूह क्या निकल गई, तुझे नफरत हो गई है इससे। हाँ हाँ साहिब, ये दुनिया की वफा है। इस दुनिया के लिए हमने अपने रब को नाराज कर दिया। ये औलाद जो मरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद बाप के बदन को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। हमने इसके लिए हराम लुक़्मे कमाए, हमने इसके लिए हराम रोजी कमाई। और खुदारा कभी सोच लिया होता किसके लिए हराम लुक़्मे कमा रहे हो? ये वो है जो रूह निकलने के बाद हाथ नहीं लगाएंगे, ये वो है जो रूह निकलने के बाद नहलाने नहीं आएंगे, ये वो है जो कब्र में उतारते वक्त हाथ नहीं लगाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे। और कितने तो ऐसे कमजर्फ बेटे होते हैं जिन्हें बाप के जनाजे की नमाज तक में असर नहीं होती, दूर खड़े रहते हैं। तुम पढ़ाओ नमाज और तुम पढ़ो नमाज ये कह के पीछे हट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। और लोगों में तुमसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया के लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। जो तेरे बदन को हाथ लगाते हुए हिचकिचाए उससे काई की दोस्ती है। जो तेरे हाथ में हाथ देते हुए शर्म महसूस करे, जो तुझे हाथ लगाते हुए घिन महसूस करे, उसके लिए क्यों मुस्तफा और रसूल को नाराज कर रहे हो? आओ पहले खुदा और रसूल को राजी कर लो, उसके बाद उसके फरमान के मुताबिक हमें दुनिया से हाथ मिलाना है। जब दुनिया कब्र के अंदर उतार देती है, एक एक सुराख तलाश करके बंद किया जाता, ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। कोई कहता यहाँ घास लगा दो, कोई कहता यहाँ पे कपड़ा लगा दो। मिट्टी मनो डाल दी गई है, कब्र में अंधेरा हो गया। और जिन पे इतराया करते थे हम, वो हमारे साथी जवानों जो कहते थे तेरे बगैर एक लम्हा दिल नहीं लगता, जो कहते थे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज जब तुझे कब्र में डाला गया है, मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जब तुम अपने मरने वाले को दफन कर दो तो जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा करके उसकी बोटियां बना करके तकसीम किया जाता है, उतनी देर अपने मरने वाले की कब्र पे ठहर जाया करो ताकि वो तुमसे उनसियत महसूस कर सके। और हमने क्या किया साहिब, मिट्टी डाली। कोई कहता है गर्मी तेज है, कोई कहता है प्यास तेज की लगी है, कोई कहता है खाना चल रहा होगा, हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त ना हो सकी। और ये आज वो कब्र में लेटा है जिसने कई कई साल की धूप बर्दाश्त की है, आज उसकी कब्र पे 5 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घर आने की जल्दी होती है, मगर ये दुनिया जब छोड़ के वापस आती है, वापस पलटने लगते हैं। और जब इसके कब्र के अंदर फरिश्ते आया करते हैं तो अब बचाने के लिए बाप भी मौजूद नहीं है, भाई भी मौजूद नहीं है, बेटा भी मौजूद नहीं है। जब सब वापस आ जाते हैं और चेहरे से कफन हटाया जाता है, तब मदद के लिए दुनिया का रिश्तेदार नहीं आता, बल्कि कब्र के अंदर मदीने का ताजदार जलमगर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेहरबानी करो, उन्हें दिखाने के लायक मुंह बनाओ। हम सुन्नी अकीदा, हमारे नबी आएंगे कब्र में, आएंगे कि नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल बन जाओ। मर गए चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सरकार कब्र में आए, सोच क्या बनेगा? अगर नबी ने चेहरा फेर लिया फिर नतीजा बता क्या होगा? मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते कि कोई